الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 25 دسمبر عیسوی 2020 سورت شہر چوک بازار علاقہ ساگر ہوٹل ٹوپی والا مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا نبی آج تک نہ کسی ماں نے جنا ہے، نہ قیامت تک کوئی ماں جن سکتی۔ آپ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نہ ساتوں آسمان بناتے، نہ ساتوں زمین بچھاتے، یہ چرند پرند، یہ باغوں بہار، یہ جتنی ساری چیزیں نظر آ رہی ہے بولو کن کا صدقہ ہے؟ حضور پاک۔ خوش نصیب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی، جنہوں نے ایسے پیارے دلارے نبی کی 10 سال تک خدمت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال مسلسل، 10 سال۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر مرتبہ چاہے،
کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ زندگی میں کچھ پانا ہے، سنو اور دل کے کانوں سے سنو، زندگی میں کچھ پانا ہے، کچھ لینا ہے تو کسی کی خدمت کرو، اکرام کرو، خدمت کرو، اکرام کرو، اللہ نواز دے گا۔ کون نوازے گا؟ بولو۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے شان دی، اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے اور بیٹھے تو زمین کو تسکین ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اے لوگوں میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوں اور میں اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کا مقام دیکھ رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں آپ بے جان پتھروں پہاڑوں کے قریب سے گزرتے ہیں، وہ بے جان پتھر نبی کو سلام کرتے ہیں۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح میں نے دیکھا آپ جب درختوں کے قریب سے گزرتے، درختوں کی ٹہنیاں جھک جھک کر آپ کو سلام کرتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے، تم میں سے جو بھی اللہ پر یقین رکھتا ہو اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو، کتنی چیزوں پر ایمان بولو، ایک اللہ پر اور دوسرا قیامت کے دن پر۔ آپ علیہ السلام فرماتے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ کس کا اکرام کرے؟ اپنے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی اور خدمت کے صلے میں جو نعمت ملی آج اس کا اظہار ہو رہا، وہ اس طرح کہ حضرت انس کے گھر پر مہمان آئے۔ کون ہے؟ بولو۔ علماء نے لکھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، مہمان کے گھر پر آنے کے 40 دن پہلے، کتنے دن پہلے؟ اللہ اس کی روزی گھر پر بھیج دیتا ہے۔ کون بھیج دیتا ہے؟ کتنے دن پہلے؟ اچھا، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جب مہمان گھر میں آتا ہے اپنے مقدر کا حصہ لے کر جاتا ہے، یعنی کھانا یا چائے یا پانی یا شربت، اپنے مقدر کا حصہ کھا پی کر گھر سے نکلتا ہے، جیسے ہی گھر سے نکلتا ہے اللہ تمام گھر والوں کی مغفرت کر دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال محبوب دو عالم کی خدمت کی ہے، آج حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر مہمان آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمانوں کے لیے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا، دسترخوان لایا گیا، بچھایا گیا۔ انس دیکھتے ہیں دسترخوان بہت میلا ہے، آپ نے فوراً لپیٹ لیا۔ دسترخوان جب بچھایا تو کیسا تھا؟ بولو، میلا، گندا تھا، برابر نہیں تھا، تو آپ نے اس کو اچک لیا، لپیٹ لیا، اور خادم کو بلا کر کیا فرماتے ہیں؟
اس کو لے جاؤ تندور میں ڈال دو. کس میں ڈال دو؟ تو تندور تو آگ جلتی ہے، روٹی پک جاتی ہے، غلطی سے ہاتھ چلا جائے تو ہاتھ بھی پک جائے، تو یہ کپڑے کا دسترخوان اندر جائے گا تو کیا بنے گا؟ بولو بھائی، ہے آگ ہو جائے گا نہیں؟ ختم ہو جائے گا نہیں؟ مہمان جو دسترخوان پر بیٹھے ہیں وہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں انس کو کیا ہو گیا جو میلے دسترخوان کو تنور میں ڈالنے کا حکم دے ہے. وہ خادم بھی تو خادم ہوتا ہے، بڑوں کا خادم وہ بھی بڑے ہوتے ہیں، جو جتنا بڑوں کے پاس رہے اللہ اتنا اس کو بڑا بناتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم بھی بڑا باادب ہے کہ جلتے تنور میں کپڑے کے دسترخوان کو ڈالنے کا حکم ملتا ہے، لیکن اسی وقت آپ اس دسترخوان کو لپیٹ کر تنور میں ڈال دیتے ہیں، ذرا برابر پیچھے نہیں ہٹتے. یعنی انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ جہاں بنا کیا فرما رہے ہیں، دسترخوان کپڑے کا آگ میں ڈالو، ذرا بھی پیچھے بولو. اپنی عقل نہیں دوہرائی کہ میرا شیخ کہہ رہا ہے، حضرت انس کہہ رہے ڈال دو، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. اللہ اکبر، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. خادم جیسے ہی دسترخوان تنور میں ڈالتا ہے کچھ دیر ہوتی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں نکال لو. یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہے موسیٰ عصا زمین پر پھینک، موسیٰ عصا زمین پر پھینک، وہ اژدہا بن جائے گا. تو آپ حیران ہیں کہ عصا جو میرے ہاتھ میں ہے وہ اژدہا بن جائے، لیکن اللہ کا حکم تھا ڈالا تو وہ کیا بن گیا؟ بولو فن فلاتا ہوں عصا، اژدہا بن گیا، اژدہا بن گیا. اور اس اژدہے نے جادوگروں نے جو فن پھیلایا تھا زمین پر وہ سارا نگل لیا، اور اب فن پھیلا کے بیٹھا ہے. یہ علامت تھی کہ حق واضح ہو چکا ہے. کیا واضح ہو چکا ہے؟ حق واضح، اور باطل ختم ہو گیا. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے خذوہ، پکڑ لو اسے. تو حضرت موسیٰ پریشان ہے، یہ تو سانپ ہے، اژدہا ہے، بھائی نبی ہے، نبی ہے، نبی ہے، لیکن دیکھو سبب نبی ہے، بھائی خذوہ پکڑ لو. تو حضرت موسیٰ پیچھے ہٹ رہے کہ اللہ یہ تو سانپ ہے، اژدہا ہے. اب موسیٰ تو پکڑ لے، یہ پھر سے عصا بن جائے گا. یہ کون وعدہ کر رہا ہے؟ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، علماء نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہاتھ پہ کپڑا لپیٹے. کیا لپیٹے؟ ایسا ہوگا کوئی کپڑا بھرا تو یوں لپیٹ لیا، یوں لپیٹ لیا، اور پھر دھیرے سے پکڑتے کہ کہیں مجھے نہ کاٹ لے. معلوم ہوا کہ آج کے ماحول میں اگر ہمیں ہمارے اطباء سمجھدار لوگ احتیاط بتلاتے ہیں کہ بھئی کورونا یہ عجیب و غریب قسم کی بیماری ہے، احتیاط کرو، بچو، تو ہمیں بچنا چاہیے. بے شک اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، ہر چیز سبب کے ماتحت ہے. بھئی جب علماء کو، اہل اللہ کو کورونا لگ رہا ہے تو کیا ہم کو نہیں لگ سکتا؟ کیسے کیسے مشائخ چلے گئے، کیسے کیسے علماء چلے گئے، اور کیسے کیسے ہمارے دوست احباب چلے گئے. ظاہر بات ہے بیماری ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اب کیا حکمت ہے کون جانتا ہے، لیکن میرے لیے آپ کے لیے ضروری ہے احتیاط برتے. کیا برتے؟ بول. دیکھو موسیٰ علیہ السلام احتیاط برت رہے نہیں، بل نبی ہے، نبی ہے، لیکن نبی ہو کر کپڑا لپیٹے اور دھیرے سے پکڑا. جیسے پکڑتے ہیں کیا بن گیا؟ پھر سے بولو عصا، عصا، عصا. یہ معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہاں پر آپ علیہ السلام کے خاص شاگرد اور خاص خادم حضرت انس، یہ ان کی کرامت ظاہر ہو رہی ہے. دیکھو نبی سے ہو تو معجزہ، نبی سے ہو تو معجزہ،
اور کسی صحابی یا ولی سے ہو تو کیا کہیں گے؟ بولو کرامت۔ یہ حضرت انس کی کرامت ظاہر ہو رہی ہے کہ خادم نے جیسے تندور میں ہاتھ ڈالا اور وہ کپڑا یوں سمجھو ایسے اوپر تھوڑا نظر آتا ہوگا تو اس خادم نے دھیرے سے کہ آگ نہ چھولے یوں کپڑا پکڑا اور کھینچتے چلے گئے تو خادم بھی حیران ہے، مہمان بھی حیران ہے کہ اللہ اکبر، یہ سارا آگ میں جا کر آیا لیکن مجال نہیں آگ نے کہیں سے اس کو چھویا ہو۔ سبحان اللہ۔ مہمان حیران ہے، انس کیا بات ہے؟ دیکھو میں کہہ رہا ہوں اس پر کہ جس نے خدمت کی ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے سلے میں انعام کتنا بڑا ملا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے اور دوستوں حیران ہونے کی ضرورت نہیں، تعجب کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم تھا یہ وہ دسترخوان ہے، یہ وہ کپڑا ہے جس پر بیٹھ کر دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا ہے۔ جس چیز کو میرے محبوب کا ہاتھ لگ جائے، کیا لگ جائے بولو؟ جس چیز کو میرے محبوب کا ہاتھ لگ جائے اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، پھر دنیا کی آگ کی کیا مجال ہے۔ یہ ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض اس پہ کر رہا تھا کہ آپ یا تو خدمت کرو یا کیا کرو بولو؟ اکرام۔ تو اکرام خدمت دونوں لازم ملزوم ہے، جو کسی کا اکرام کرے گا خدمت بھی کرے گا، جو کسی کی خدمت کرے گا اکرام بھی کرے گا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے یوں کہے ابا میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کا بہت اکرام کرتا ہوں، اور ابا یوں کہے بیٹا تھوڑا پانی پلاؤ، تو بیٹا یوں کہے اکرام سب اپنی جگہ، محبت سب اپنی جگہ، پانی تو میں تم کو نہیں پلاتا، تو کیا یہ وفادار بیٹا ہے؟ بولو۔ اکرام خدمت دونوں لازم ملزوم ہے۔ اور جس نے بھی اپنے شیخ کا اکرام کیا خدمت کی، اپنے استاذ کا اکرام کیا خدمت کی، یا اپنے ماں باپ کا اکرام کیا خدمت کی، اللہ دنیا بھی بنائے گا اور کیا بنائے گا بولو؟ آخر۔ آپ نے ایک بہت پیارا نام سنا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی، بھائی سنے نہیں سنے؟ بہت بڑے پائے کے محدث ہیں، مفسر ہیں، جن کی جلالین شریف مدارس عربیہ میں پڑھائی جاتی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی۔ اور حضرت مفتی تقی صاحب تو لکھتے ہیں کہ اس ایک اکیلے آدمی نے 40 سال کے عرصے میں اتنی کتابیں لکھی کہ ہم ساری زندگی خرچ کر دیں تب بھی ان کتابوں کو کما حق کہو دیکھ نہیں سکتے، اتنی کتابیں لکھی 40 سال۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی آسان ہے کرے درود پڑھتا رہتا ہوں۔ کیا پڑھتا رہتا ہوں؟ جب بھی مجھے یاد آتا ہے میں درود پڑھتا رہتا ہوں، مجھے لگتا ہے شاید درود شریف کی برکت ہے کہ مجھے آپ علیہ السلام کی اتنی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ علماء لکھتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قبرستان کے قریب سے گزر رہے، میرے بھائی سنو اور دل کے کانوں سے سنو، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قبرستان کے قریب سے گزرتے، قبرستان کے دروازے کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں بستی سے کچھ لوگ آئے معلوم کرو۔ تھوڑی دیر میں بستی سے کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئے، آپ نے ان لوگوں کو آتے ہی پوچھا اے لوگوں بتلاؤ نا وہ قبر کس کی ہے؟ قبرستان میں ایک قبر تازہ بنی ہوئی، آپ نے پوچھا وہ قبر کس کی؟ گاؤں والے بتلاتے حضرت وہ ایک نوجوان بیٹے کی قبر ہے۔ کس کی قبر ہے؟ وہ ایک نوجوان۔
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حیران کا نوجوان بیٹا ابھی انتقال کر گیا، یہ اس کی قبر، لوگ کہتے ہیں ہاں یہ اس کی قبر، حضرت کیا بات ہے؟ آپ فرماتے میں جب ابھی یہاں سے گزر رہا تھا اچانک مجھے اس قبر سے آواز آئی اور میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ اس میں مبتلا ہے، اللہ میری آپ کی پوری امت کی حفاظت کرتا، عذاب قبر عذاب قبر۔ اور ہمارے نبی فرماتے کہ مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتی تو میں اللہ سے درخواست کرتا اور میری امت پر قبر کے حالات کو کھولتا کہ قبر میں کیا حالات ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ ڈر ہوا کہ اگر قبر کے حالات امت پر کھل گئے تو یہ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ حفاظت کرے۔ میں کیا بتلاؤں، آج کل تو قبرستانوں کے ایسے ایسے حالات آ رہے ہیں کہ کئی گناہ کے کام اس وقت امت کے جوان، امت کے لوگ قبرستانوں میں کر رہے ہیں۔ کہاں کر رہے ہیں؟ موبائل کا گندا استعمال قبرستان میں، کسی سے ناجائز تعلق قبرستان میں۔ اور میں نے بعض جگہ یہ کارگزاری سنی کہ بعض لوگ اتنے بے حس اور مردہ دل ہو چکے ہیں کہ زنا کاری قبرستان میں کرتے ہیں، زنا کاری قبرستان میں۔ اللہ ہماری امت کی اور امت کے جوانوں کی مدد کرتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ آپ فرماتے ہیں میں سن رہا ہوں کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو لوگ حیران ہیں۔ آپ نے پوچھا مجھے یہ بتلاؤ کہ اس کا کوئی رشتہ دار ہو؟ کوئی نہیں، ایک بوڑھی اماں ہے بیچاری، سامنے مکان ہے، کوئی نہیں ہے۔ اچھا اس کی ماں موجود ہے؟ کہا ماں ہے۔ آپ اس کے گھر پر گئے، دستک دی، وہ ماں بیچاری پردے کے ساتھ باہر آئی۔ جی حضرت کیا بات ہوا؟ آپ نے اس مائی سے پوچھا کہ وہ قبر میں جو تیرا بیٹا مدفون ہے، جس کا لگتا ہے ابھی بھی انتقال ہوا، اس کا کیا گناہ ہے؟ کیا پوچھ رہے؟ اس کا حالانکہ پوچھنا یہ چاہیے تھا اس کا کیا نیک عمل ہے، لیکن کیا پوچھ رہے اس کا کیا؟ ماں ہے، ماں کے بارے میں مشہور ہے کہ ماں سانپ کو بھی پیدا کرے تو دودھ پلاتی ہے، تو یہ تو بیٹا ہے، اپنی اولاد ہے، اپنی اولاد ہے، تو اس کا کیا گناہ ہے؟ ماں کانپ رہی ہے کہ میرے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کا کیا گناہ ہے، تو ماں پوچھ رہی حضرت آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرا تو ایک کلیجے کا ٹکڑا مجھ سے ابھی ابھی جدا ہوا، میں نے اس کو کانپتے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا گناہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اے ماں تو مجھے پہلے یہ بتلا اس کا گناہ کیا ہے؟ کہا نہیں حضرت میں نہیں بتلا سکتی، آپ مجھے بتلائیے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ماں میں نے ابھی جب قبرستان سے گزر رہا تھا تو میں نے ان کانوں سے سنا کہ تیرا بیٹا قبر میں چیخیں مار رہا ہے اور وہ عذاب میں مبتلا ہے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے تیری کیا بے ادبی کی جس کی وجہ سے وہ قبر میں عذاب میں مبتلا ہے۔ تو ماں کی چیخ نکل گئی، ماں نے روتے ہوئے کہا کہ حضرت میں تمہیں کیا بتلاؤں، میرا بیٹا رات بھر گھر سے باہر رہتا تھا اور میں اپنے بیٹے کو بہت سمجھاتی تھی کہ بیٹا جلدی گھر آ جایا کرو، سو جایا کرو، نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھو، وہ میری ایک نہیں سنتا تھا، کبھی کبھی ناراض ہو کر وہ مجھے گالی دے دیتا اور وہ یہ گالی دیتا تھا اے گدھی تو خاموش بیٹھ۔ کبھی بھی زندگی میں اپنے ماں باپ کی بے ادبی نہ کرنا، کبھی گالی نہ دینا۔ دیکھو ماں باپ میں اختلاف ہوتا ہے، کبھی مزاج سیٹ نہیں ہوتا، ماں باپ کی طبیعت کچھ ہے، اولاد کی کچھ ہے، لیکن کبھی ان کی بے ادبی نہ کرنا، کبھی ان کو گالی مت دینا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جیسے اس
ماں نے کہا کہ وہ مجھے یہ گالی دیتا تھا، اے گدی تو خاموش بیٹھ، وہی فوراً حضرت نے فرمایا اے ماں وہ تجھے جو گالی دے رہا تھا اسی میں اللہ نے اس کو مبتلا کیا ہے، میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، وہ اپنی قبر میں ایسے چیخ رہا ہے جیسے گدھا چیخا کرتا ہے۔ کون چیخا کرتا وہ؟ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو۔ میں ابھی ایک بہت پیاری روایت اللہ اکبر میری آنکھوں سے گزری، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور حاکم وغیرہ نے اس کو کتابوں میں نقل کیا، بہت پیاری روایت کہ جنت میں جانے کے بعد، دیکھو جنت میں جانے کے بعد اگر کوئی اولاد کی فکر کرنے والا ہے تو کون ہے؟ بولو بولو، میری آواز نہیں آئی بولو جی، ماں باپ کون ہے؟ بولو، ماں باپ جنت میں جائیں گے، وہ جنت میں ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ جنت میں جا کر جب اپنی جنت میں خوش ہوں گے، آرام سے رہتے ہوں گے، انہیں اپنی اولاد یاد آئے گی۔ کیا یاد آئے گا؟ اولاد۔ کاش کے اولاد جب تر لقمہ کھائے تو ماں باپ کو یاد کر، اس کو یاد کر لے، بولو ماں باپ۔ ماں باپ اولاد کو یاد کرے گی، اولاد کو یاد کرے، اور اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے اے اللہ تو نے ہم کو جنت دے دی، ہم بہت آرام سے ہیں، لیکن ہماری اولاد نظر نہیں آتی، ہماری اولاد نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہیں گے یا فرشتوں کے واسطے پیغام دیں گے کہ ان سے کہو اولاد کی فکر نہ کرے، تمہاری اولاد بھی جنت میں، تمہاری اولاد بھی کہاں ہے؟ بولو جنت میں۔ تو اب یہ ماں باپ کہیں گے اے اللہ تو نے اولاد کو جنت تو دی، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جنت میں کہاں ہے؟ جنت میں جنت میں کہاں ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے، اللہ فرمائیں گے تم تمہارے اعمال کی وجہ سے اوپر ہو اور اولاد تھوڑی نیچے ہے، لیکن ہے جنت میں۔ نہیں سمجھے؟ تم تھوڑے اوپر ہو، اولاد تھوڑی نیچے ہے، لیکن ہے جنت میں۔ تو یہ ماں باپ کہیں گے اے اللہ اگر اولاد کو دیکھ لیتے آنکھوں کو ٹھنڈک ہو جاتی، اولاد کو دیکھ لیتے آنکھوں کو ٹھنڈک ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے فرشتوں یہ اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہاں اللہ یہ اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اب ہو سکتا تھا اللہ یہ فرماتے کہ ماں باپ کو نیچے لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤ؟ ماں باپ کو بولو اولاد کے پاس لے جاؤ، ملاقات ہو جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرے رحم و کرم سے یہ بات بعید ہے کہ میں کسی کو اوپر سے نیچے لاؤں۔ کہاں سے؟ بولو اوپر سے نیچے لاؤں۔ تو اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اولاد جہاں نیچے ہے ان کو لو اور ماں باپ کے پاس اوپر پہنچا دو اور ان کو کہو کہ اب تمہیں اوپر ہی رہنا ہے۔ کہاں رہنا ہے؟ بولو اوپر ہی۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ ماں باپ ہے جو دنیا میں تو اولاد کی فکر کرتے ہی ہیں، لیکن مرنے کے بعد جنت میں بھی اولاد کی فکر کرتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ بولو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے اساتذہ کا، اپنے مشائخ کا، اپنے ماں باپ کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت کرتا ہوں۔ مصطفیٰ شان حد سلام
کی قربت ملی سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی اور خیر الامم جن کو امت ملی اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ